اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، عید کے تینوں دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحج قرآن مجید کی یہ صورت 11 بار ضرور پڑھیے گا، کیونکہ ان 3 دنوں میں جو شخص قرآن مجید کی یہ صورت 11 بار پڑھتا ہے اس شخص کے گھر میں نور اور رزق برستا ہے۔ ان 3 دنوں میں یعنی 10، 11، 12 ذی الحج کو جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے نصیبوں کو کھول دیتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے، لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں رزق برستا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر اندر بڑی سے بڑی حاجت جو آپ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، الحمدللہ وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بڑا ہی آسان سا عمل ہے، بچہ بچہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بالکل مختصر سا عمل ہے، لیکن اس عمل کا اجر و ثواب، اس عمل کی طاقت اور اس عمل کے ذریعے رزق اتنا ملتا ہے کہ بندے کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ صورت اور اللہ الصمد اور سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ 2 اسما اتنے طاقتور ہیں کہ جب اس عمل کو کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص ان 3 دنوں میں بس دنوں کی قید ہے۔ دیکھیں، یہ موقع سال بعد ملنا ہے، ایک بار یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، دوبارہ اگلے سال ہی یہ موقع ملے گا، تو اس عمل کو لکھ کر رکھ لیں، اگلے سال بھی انشاءاللہ کام آئے گا۔ بالکل آسان سا عمل ہے، بڑا ہی مختصر عمل ہے، عمل توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، کیونکہ ناظرین، ہم دین کی بات سمجھنے میں کنجوسی سے کام لے جاتے ہیں۔ 3 گھنٹوں کی فلم دیکھ لیں گے، موبائلز پر گھنٹوں بیہودہ ریلز دیکھ لیں گے، لیکن جہاں دین کا کام آئے گا وہاں پر ہمارے پاس وقت کی کمی اور وقت نہ ہونے کا شکوہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے ایک ایک بات، ایک ایک حدیث ہم تک پہنچانے کے لیے مہینوں کی مسافتیں طے کی ہیں، اور آج ہم 15-20 منٹ اس کام کے لیے نکالنا گران سمجھتے ہیں۔ تو تھوڑا سا وقت ضرور نکالیے، کیونکہ یہ وقت انشاءاللہ آپ کو ہی فائدہ دے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ خاص الخاص عمل ہے، اور اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل اگر اسی طریقے کے مطابق کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر اور اللہ والوں کی نکلی ہوئی زبان کے الفاظ کی طاقت سے اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے، ذرا اس بات کو غور سے سمجھیے گا۔ اب ان 3 دنوں میں کوئی بھی ایک دن آپ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، یعنی عید کے تینوں دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی مال و دولت کے اعتبار سے بھی عید ہو جائے گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرماتے ہیں کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے کہ سب سے پہلے ناظرین، آپ نے باوضو ہو کر، خواتین بھی اس عمل کو کریں، بچے بھی کریں۔ دیکھیں، عمل تو ہے ہی آسان سا، سبحان اللہ اور اللہ الصمد، پہلے کون سا اسم پاک پڑھنا ہے، بعد میں کون سا پڑھنا ہے۔ یہ سبحان اللہ کو آج پڑھیں گے تو 100 حج کا ثواب بھی ملتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ اسے پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح جو بندہ اسے پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 700 گناہ تک اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راہ خدا میں لڑنا ایسا عمل ہے کہ جیسے کوئی بندہ راہ خدا میں لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے۔ ہاں، راہ خدا میں لڑنا بھی سوائے اس شخص کے جو اپنی جان مال کے ساتھ نکلے، ان دونوں میں سے کچھ بھی نہ واپس لائے، اس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی یہ عمل کرنے والے کو اس قدر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں یعنی ہفتہ، اتوار، پیر، قرآن پاک کی ایک آسان صورت صرف ایک بار پڑھنے سے لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں نور اور رزق برستا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ بڑا ہی اہم مہینہ ہے، اور عید الاضحیٰ کے 3 دن بھی انتہائی اہمیت کے حامل دن ہیں۔ یہ بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرم رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی ہی تعریفات ہیں جس نے اوقات و زمان کو پیدا فرمایا، اور ان اوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور کچھ مہینوں اور ایام کو خصوصی فضیلت اور امتیازی حیثیت عطا کی، اور ایسے فضائل سے نوازا جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بڑھ جاتا ہے تاکہ انہیں اعمال صالحہ کرنے اور اطاعت و فرما برداری کرنے میں اس سے تعاون اور مدد حاصل ہو اور نشاط کی تجدید ہوتی رہے تاکہ مسلمان ثواب کا وافر حصہ حاصل کر سکے اور موت آنے سے قبل ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے روز قیامت کے لیے بھی زاد راہ اکٹھا کر سکیں۔ اطاعت اور فرما برداری کے موسم کے فوائد یہ ہیں کہ جو کچھ رہ گیا اور عمل نہیں کیا جا سکا اس کمی کو پورا کیا جائے اور اس کے عوض میں کچھ اعمال کر لیے جائیں، اور ان فضیلت والے موسموں میں سے ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا فیضان ہوتا ہے۔ جسے اللہ چاہے اس پر اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں، لہٰذا وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو ان مہینوں اور ایام اور اوقات میں اپنے پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے ایسے شخص کو اس مہربانی کی خوشبو حاصل ہو اور وہ سعادت حاصل کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہچانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے اور موت تک خیر و بھلائی کے کاموں پر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ ناظرین، اطاعت اور فرما برداری کے عظیم موسموں میں سے ذی الحج کے پہلے 10 دن بھی ہیں اور عید الاضحیٰ کے 3 دن بھی شامل ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر فضیلت دی ہے، اور اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث میں پائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے عظیم نفع پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحج کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، تو یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بڑھ کر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال اور جان سب اللہ پر قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی اور مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی اور شہادت دی ہے کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہیں، جیسا کہ حدیث بیان بھی کی جا چکی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی اور اعمال اسے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیریں بکثرت پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کیا کرو۔ اس عشرے میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یہ ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی عشرہ میں یوم النحر یعنی 10 ذی الحج بھی ہے، جو علی الاطلاق سال بھر کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، اور یہی حج کا بڑا دن ہے جس میں ایسی عبادات اور اطاعت اور فرما برداری اکٹھی ہوتی ہے جو کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ ناظرین، یہ بڑی ہی اہم راتیں ہیں، اور اس کی تفصیل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ان سے مراد ذی الحج کے ابتدائی دن ہیں اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ عشرہ ذی الحج کے اعمال کی فضیلت نہایت ہی مقدم اور مکرم ہے۔ ان ایام کی عبادت اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا ہے۔ جس عمل کی بھی توفیق ملے اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے، یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے، یعنی کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے۔ محترم ناظرین، خاص طور سے قرآن پاک کی اس ایک سورت کو ان 3 دنوں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحج ہفتہ اتوار پیر صرف ایک مرتبہ پڑھنے والے کو لاکھوں فرشتے سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں نور اور رزق برستا ہے۔ یہ سورت انتہائی آسان اور مختصر ہے۔ نامعلوم اللہ کے یہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحج کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں ہے، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ بہت سی روایات میں ہے کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں الحمدللہ پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے، اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں، جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت، اجر اور ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ ان دنوں کا ادراک اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا بندے کو اس کی اس طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح سے اس کا حق ہے، اور جس طرح صالح اور نیک لوگوں نے اس کی قدر کی۔ تو مسلمانوں پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا شعور پیدا کریں اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، یقین ہے وہ نجات والوں میں سے ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان شخص کو خیر اور بھلائی کے موسموں اور اوقات پر حریص رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی جلد ختم ہو جاتے ہیں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف لائے تاکہ وہ اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکے، اس لیے کہ اسے اجر و ثواب کی اشد ترین ضرورت ہے، اور اجر و ثواب اور نیکیاں بہت کم ہیں، لیکن موت اور اس دنیا فانی سے کوچ کا وقت انتہائی قریب ہے، اور راستہ بھی پرخطر اور پیچیدہ ہے، دھوکہ غالب ہے اور عظیم خطرے کا خدشہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے۔ جو بھی ذرہ بھر خیر و بھلائی اور نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو بھی ذرہ بھر برائی اور شر کا ارتکاب کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو ناظرین، اس فرصت کو غنیمت جانیں اور ان عظیم ایام میں اعمال کریں، اس کا کوئی عوض نہیں اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ جتنی جلدی ہو سکے اعمال کر لیں، اور موت کے حملے سے قبل جلدی اور تیزی دکھا لیں، اور زیادتی کرنے والے کی ندامت سے قبل کچھ کر لیں، اور اس واپسی کے سوال سے قبل کچھ عمل کر لیں جس کا جواب بھی نہیں دیا جائے، اور اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے اسے دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو عید الاضحیٰ کے پہلے 10 دن یہ مبارک عمل کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، سبحان اللہ اور اللہ الصمد کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد ان 3 دنوں میں آپ نے سورۃ الحج کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ہو سکے تو 3 دنوں میں روزانہ پڑھیں، نہیں تو ان 3 دنوں میں کسی بھی ایک دن لازمی سورۃ الحج کی تلاوت ضرور کریں۔ محترم ناظرین، عشرہ ذی الحج کے یہ دن بڑے ہی مقدس اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے یہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام ضرور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج اور عمرہ کے لیے جانے والے اللہ کے خاص مہمان ہیں، وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور مغفرت طلب کریں تو اللہ بخش دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
اللہ ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ناظرین، ان ایام میں کثرت سے استغفار کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے تاکہ مغفرت اور رحمت کے عمل کی ترتیب شروع ہو جائے، کیونکہ نافرمانی اور گناہ اللہ سے دوری اور علیحدگی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کا جلال ہے، اور اللہ کا جلال اس وقت ہوتا ہے جب انسان وہ کام کرے جو اس نے حرام کر دیے ہوں۔ اچھے اعمال کثرت سے کرنا، یعنی ان اعمال میں نفلی عبادات ہیں جیسے نفلی نمازیں، صدقہ، قرآن پاک کا پڑھنا، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا وغیرہ۔ ان اعمال کا ثواب ان دنوں میں کئی گنا زیادہ ملتا ہے، اور یہ اعمال اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں مگر ایام ذی الحج میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور محبوب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عید کی نماز ادا کرنا کہ تمام مسلمان عید کی نماز ادا کریں، خطبہ سنیں اور اس سے استفادہ کریں۔ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کی اہمیت سے واقف ہوں، یہ معلوم ہو کہ یہ شکر اور نیک عمل کرنے کا دن ہے۔ اس دن کو برے کاموں کا دن نہ بنائیں، جیسے بعض حضرات اس دن کو رقص اور موسیقی اور فلمیں دیکھنے کی نظر کر دیتے ہیں۔ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو چاہیے کہ ذی الحج کے ایام اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے ذکر و شکر کے ساتھ مختص کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی سے عمل پیرا ہوں، برائیوں سے بچیں کہ ممکن ہے کہ یہ ایام اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائیں۔ اسی طرح قربانی کرنا، یعنی 10، 11، 12 ذی الحج کو قربانی کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے اپنے ہاتھ مبارک سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حال بہن بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض سے جلد خلاصی کی کوئی احسن تدبیر بنا۔ یا اللہ، میرے جو بہن بھائی رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما کر ان پر رزق کی کشادگی اور وسعتیں عطا فرما۔ یا اللہ رب العزت، ہمیں ایسی پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا پیارا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ یا اللہ، ہم سب کو 5 وقتہ نمازی پرہیزگار متقی پرہیزگار بنا۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے یا اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کا جلد سے جلد نیک سبب بنا دے۔ یا اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان سب کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور جو لوگ اولاد کے منتظر ہیں انہیں نیک اور صالح فرما بردار مطیع نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ رب العزت، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ہدیۃً تحفتاً ہمارے لیے جزاک اللہ بھی ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔